बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम नात ज़िंदगी है और आपका मेज़बान सरवर हुसैन नक्शबंदी हाज़िर खिदमत है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार सहाबा के दरमियान मिंबर पे तशरीफ़ ले जाते हुए आपने 3 बार आमीन कहा, और जब आप तशरीफ़ फरमा हुए तो सहाबा इकराम ने सवाल किया, पूछा कि हुज़ूर, ये आपने आमीन कहा है 3 बार, तो इसके पीछे क्या राज है और ये किस वजह से कहा है? तो आपने कहा कि जब मैं मिंबर पर बैठने लगा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए और उन्होंने 3 बातें मुझसे की, और उन 3 बातों पर मैंने आमीन कहा। उसमें से एक बात ये थी कि वो शख्स हलाक हुआ जिसने अपनी ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया और फिर अल्लाह से अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत ना करवाई, इस महीने की इबादत करके और अपने रब को राज़ी ना किया, तो वो शख्स हलाक हुआ जिस पर मैंने आमीन कहा। उसके अलावा आपने 2 बातें और भी इरशाद फरमाई जो इंशाअल्लाह आपको प्रोग्राम के आखिर में बताते हैं। और प्रोग्राम का आगाज़ सबसे पहले मेहमानों से आपका तारुफ़ करवाते हैं। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहम्मद कासिम हसन साहब जड़ावाला से, और बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे में हुज़ूर का ज़िक्र करते हैं, और इनको सुन के जनाब क़ारी ज़ुबैद रसूल रहमतुल्लाह अलैह की याद जो है वो ताज़ा हो जाती है। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ। और इनके साथ नौजवान वाकंड से हाफिज़ मोहम्मद हसीब तारिक साहब तशरीफ़ फरमाएँ, और ये हमारे मरहबा या मुस्तफ़ा के पार्टिसिपेंट हैं। उनसे इस हवाले से इंशाअल्लाह बात भी करते हैं कि ये कौन से सीज़न में हमारे साथ मौजूद थे। हमारा जो ज़िक्र चल रहा है नात के सफ़र में, वो हफ़ीज़ जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह का शाहनामा इस्लाम है, और उसके ज़िक्र में हम तारीख़ इस्लाम को उन्होंने नज़म किया है, और क्या ख़ूबसूरती से नज़म किया है, और हकीकत नगारी का ऐसा शाहकार उनकी शायरी में नज़र आता है कि जो हमारी उर्दू शायरी का, उर्दू अदब का और हमारी उर्दू नात का एक बहुत ही नुमायाँ पहलू है। अब इसमें कुरैश का एक वफ़द जनाब अबू तालिब की खिदमत में हाज़िर होता है और उनसे कहते हैं कि अपने भतीजे को मना कीजिए, और उस पूरे मंज़र को कुरैश ने क्या कहा और आपका जवाब सुनने के बाद आपकी कैफ़ियत क्या थी, उसको नज़म करते हैं शाहनामा इस्लाम में कि शरारत में कमी कोई न की अशरार मक्का ने, मुसलमानों को बेबस कर दिया कुफ़ार मक्का ने, मगर इस पर भी जब बढ़ते रहे पैरो मोहम्मद के, तो बाहम मशवरे होने लगे ईज़ाए बेहद के। ये फर्जंदान तारीकी जो नूरे हक से चुंधियाए, हुए एक दिन इकट्ठे और अबू तालिब के घर आए। कहा हमको भतीजा आपका बेदीन कहता है, हमारे दीन को इंसान की तौहीन कहता है। बुरा कहता है वो छोटे बड़े सारे खुदाओं को, हुबल को, लात को, उज़्ज़ा को, देवी देवताओं को, हमारे बाप दादाओं को भी गुमराह कहता है। सो अपने सिवा अपने खुदा के सबको गैरुल्लाह कहता है। बस सब बर्दाश्त कर सकते नहीं हम उसकी जुर्रत को, किसी दिन देख लेंगे उसको और उसकी नबूवत को। हम अपने दीन की तौहीन पर चुप रह नहीं सकते, तुम्हारे पास आए हैं कि बस अब सह नहीं सकते। ये कहकर चल दिए सब लोग, अबू तालिब भी घबराए, उन्हें डर था मुबादा कौम ही से जंग छिड़ जाए। बुलाया आपको नरमी से बोले, जाने हम देखो, तुम्हें लाजिम है डालो इस चचा पर बार कम। देखो मैं बूढ़ा हूँ अकेला, कुल अरब से लड़ नहीं सकता, मैं अड़ भी जाऊं तो सारा कबीला अड़ नहीं सकता। अभी देखिए कितना खूबसूरत मंजर है, और उस हकीकत को किस तरह से शेर के कालिब में ढाला है जनाब हफ़ीज़ जलंधरी ने, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फराए। और मैं बार बार ये अर्ज़ करता हूँ कि शाहनामा इस्लाम जो सीरत का ज़ौक़ रखते हैं उनको ज़रूर उसको पढ़ना चाहिए। आगाज़ करते हैं जनाब मोहम्मद कासिम हसन हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, बिस्मिल्लाह कीजिए। कोई गम जो सताए तो मदीना याद कर लेना,
کوئی غم جو ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا۔ عموماً زندگی میں دکھ کے دل بھی آ ہی جاتے ہیں، عموماً زندگی میں دکھ کے دل بھی آ ہی جاتے ہیں، کبھی یہ لمحہ آئے تو مدینہ یاد کر لینا۔ ہوائیں بھی مخالف ہو دریا میں بھی طغیانی، ہوائیں بھی مخالف ہو دریا میں بھی طغیانی، اور کشتی ڈوب جائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ تمہیں پھر ماں کی ممتا کی محبت بھول جائے گی، تصور ماں کا آئے تو مدینہ یاد کر لینا۔ مصیبت میں تو ہر کوئی انہیں پھر یاد کرتا ہے، خوشی احمد جو آئے تو مدینہ یاد کر لینا۔ سلامت رہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حافظ محمد حسیب طارق واہ کینٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے گفتگو بھی ہوتی ہے، لیکن بسم اللہ پہلے چند اشعار عطا کریں۔ میں سب سے پہلے استاد جی سید منظور کنجان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت پڑھا ہوا کلام سید سلیم گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس کے چند اشعار پیش کرنے کے رحمت غفار کی باتیں کریں، رحمت غفار کی باتیں کریں،
احمد مختار کی باتیں کریں کہ ذکر حسن شہ بحر و بر کریں جلوے بکھیر دیں شب غم کی سحر کریں احمد مختار کی باتیں کریں میں خانہ بت خانہ کی اب چھوڑ دو راہیں میں خانہ بت خانہ کی اب چھوڑ دو راہیں دل و نگاہ میں بس محمد کی گلی ہو احمد مختار کی باتیں کریں اور نعت کا شعر سماعت فرمائیں حضرت حسان کی نعتیں سنا حضرت حسان کی نعتیں سنائیں شاعر دربار کی باتیں کریں شاعر دربار کی باتیں کریں جزاک اللہ سلامت رہیے بہت خوبصورت کلام اور جناب سلیم گیلانی صاحب کا ذکر بھی ہم کرتے ہیں ہمارے عہد کے بہت ہی معتبر خوبصورت شاعر بریک کا وقت ہے لیکن واپس آ کے کچھ ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں نعت زندگی ہے اور بریک پہ جانے سے پہلے جناب سلیم گیلانی صاحب کا بہت ہی خوبصورت کلام حافظ حسیب طارق پیش کر رہے تھے جو ہمارے ساتھ واکنڈ سے تشریف لائے ہیں سلیم گیلانی صاحب بہت براڈ کاسٹنگ سے بنیادی طور پر ان کا تعلق تھا لیکن جب شعر کی طرف آئے اور نعت کی طرف آئے تو بہت ہی خوبصورت نعتیں انہوں نے تخلیق کی شعر کی لفظ کی اور مصرے کی بناوٹ میں انہیں بہت کمال حاصل تھا تغزل ان کی شاعری میں بڑے کمال پہ تھا اور ان کی نعتیں جناب صاحبزادہ سید منظور الکونین صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے پیش کی ہیں پڑھی ہیں اور وہ زندہ و جاوید ہیں اور جناب حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بڑا ان کا تعلق تھا بلکہ اپنی نعت خوانی کا نعت گوئی کا آغاز انہوں نے قبلہ طائب صاحب کی ہمراہی میں مدینہ منورہ کے سفر میں جو میں نے قبلہ طائب صاحب سے بات سنی تھی وہ ایک مصرے پہ بات ہوئی اور اسی پہ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے یہ نعت ہو گئی ہے تو یہ یقیناً بہت بڑی عطا ہوتی ہے بہت بڑا کرم ہوتا ہے اس کے بعد پھر ماشاءاللہ ان کی کتاب بھی سیدنا ان کی کتاب کا نام ہے اور بڑی اچھی نعتیں اس کے اندر ہے آپ شوق رکھتے ہوں تو ضرور وہ کتاب آپ پڑھیے قاسم حسان صاحب ہمارے ساتھ جڑا والا سے تشریف لائے ہیں اور باقاعدہ شاگردی آپ نے کن کی اختیار کی؟ جی 1990 11 جنوری کو قبلہ قاری زبید رسول صاحب
اچھا تاریخ بھی آپ کو یاد ہے ماشاء جی الحمدللہ، کیونکہ اس کا ٹائم قبلہ قاری صاحب سے والد محترم نے لیا تھا، ٹھیک ہے جڑاں والا آپ تشریف لائے تھے، تو قبلہ والد گرامی نے ان کے آگے کر دیا قبلہ قاری صاحب کے کہ ان کو شاگرد کرنا ہے، ٹھیک تو الحمدللہ میں باقاعدہ قاری صاحب کا شاگرد ہوں، اور اس کے بعد قبلہ زوری صاحب کا آپ کو پتہ ہے الحمدللہ، آپ سے بھی میں نے فیض الحمدللہ لیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ بسم اللہ، کلام کیا عطا کرنے ہیں؟ کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، ہوں ان کا گدا کیا، ہوں ان کا گدا کیا، یہ زاز کم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم، شب و روز الفت کا اظہار کرنا، حضور آپ سے پیار، بس پیار کرنا، حضور آپ سے پیار، بس پیار کرنا، یہی دین میرا، یہ میرا دھرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم، یہ تقدیر اب سوئی کیسے رہے گی، مجھے اب کمی کوئی کیسے رہے گی، مجھے اب کمی کوئی کیسے رہے گی، میرے گھر میرے مصطفیٰ کا قدم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم، خدا کی قسم گر خوشی آپ سے ہے کہ شہزاد کی زندگی آپ سے ہے، کہ شہزاد کی زندگی آپ سے ہے، حضور آپ کے دم سے ہی دم میں دم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم۔ ماشاءاللہ سلامت رہیے۔ حافظ محمد حسیب طارق واہ کینٹ سے ہمارے مہمان ہیں، نوجوان۔ آپ کس سیزن میں آئے تھے مرحبا یا مصطفیٰ؟ میں سیزن 4 میں سیزن 4 میں شرکت کیسا کی آپ ہے۔ کا ایکسپیرینس رہا؟ الحمدللہ اور کیسا بہت کچھ کمپٹیشن تھا؟ بہت کیا کچھ سیکھنے کو ملا، اچھا اور کافی سخت بھی تھا کمپٹیشن، لیکن یہ ہے کہ ہار جیت تو نہیں ہوتی سرکار کی مدح پہ، لیکن میں نے بہت کچھ اس کمپٹیشن سے سیکھا، اور جو اس نے آج تک مجھے فائدہ دے رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔
शाह साहब के साथ कब से ताल्लुक़ था? अल्हम्दुलिल्लाह कितनी देर हो गई? तकरीबन 2012 से 2012 शाह साहब के साथ ताल्लुक़ रहा। तो ये उनकी शफ़क़तें हैं, तो उनके साथ पूरा दिन अल्लाह का बड़ा करम है कि मुझे नसीब हुआ। मैं इस लायक तो नहीं, लेकिन उनकी शफ़क़तें मुझ पे रहीं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो कैसे सिखाने का तरीक़ा कार क्या था? सुनते थे या ख़ुद पढ़ते थे या ख़ुद कहते थे कि आप वो तैयारी करें? सबसे पहले उनकी 14 नातें थी, ऑडियो जो रिकॉर्डिंग हुई हुई थी एक गालिबन पीटीवी से, तो वो देते थे और कहते थे बेटा अब आपने मुझे बताना है कि कौन सी नात आप सेलेक्ट करके लाएंगे और आपने सीखनी है। अच्छा। फिर वो ऐसा होता था सरवर भाई कि एक एक जगह पे या एक एक तलफ़्फ़ुज़ समझाने के लिए पूरा दिन लग जाता था। अच्छा, माशाअल्लाह। फिर सिर्फ नात के सुर नहीं बल्कि समझाना कि बेटा ये किस मकाम पे और किस दर्जे पे ये बात की गई है बिस्मिल्लाह। और शायर ये क्या बात कर रहे हैं, तो आप भी उस इश्क की हुजूरी में आएंगे तो वो लुत्फ़ क्या बात है, बिस्मिल्लाह। क्या तो कलाम अता कर रहे हैं? मैं हज़रत पीर ज़हूर अली शाह साहब का पंजाबी कलाम पेश करता हूँ। असी बूहा मूल ना छड़ांगे जद तक नज़ारा नहीं होना। बस एक दरवाज़ा मल बैठे नित होर पसारा नहीं होना। ओ जान सड़ी ईमान साडा ओ जान साडी ईमान साडा दो जग विच माड़ तराड़ साडा। ओए असी कौन ओदे बिन वलियां ते नबियां दा गुजारा नहीं होना। ओए असी कौन ओदे बिन वलियां ते नबियां दा गुजारा नहीं होना। बड़ा खूबसूरत शेर। ए ज़ोहद ते तकवा ला हासिल ईमान दा पाना है मुश्किल। ए ज़ोहद ते तकवा ला हासिल ईमान दा पाना है मुश्किल। ओ सब कुछ है इश्क मोहम्मद दा जिस बाज नतारा नहीं होना। बस एक दरवाज़ा मल बैठे नित होर पसारा नहीं होना। गोदी आमिना दी अज फुल खिड़या अब्दुल्ला दे
چڑھیا او وقت نہ لوگو وقت نہ مڑ کے آنا ہے او جشن دوبارہ نہیں ہونا بس ایک دروازہ مل بیٹھے نت ہور پسارا نہیں ہونا ماشاءاللہ سلامت رہیے. بریک کا وقت ہے ناظرین, ہمارے ساتھ رہیے, ابھی لوٹتے ہیں اور پھر کچھ کلام بھی شامل کرتے ہیں اور ابھی ہماری بات ہونا بھی باقی ہے. جی ناظرین اکرام, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بریک کے بعد. اور ابھی پنجابی کا ایک عارفانہ رنگ میں جناب سید منظور الکونین شاہ صاحب کا پڑھا ہوا کلام پیش کر رہے تھے حافظ حسیب طارق واکینٹ سے جو تشریف لائے ہیں. اور بسم اللہ, ابھی کیا پیش کر رہے ہیں جناب؟ کیونکہ جیسا کہ آپ نے شروع میں ذکر کیا حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ, تو استاد جی کا ذکر ہو رہا ہے تو ان کا سب سے پسندیدہ کلام جو وہ آپ کو بھی یقیناً آپ کی بھی بڑی صحبت رہی, تو ان کا پسندیدہ کلام میں پیش کرتا ہوں. رہی عمر بھر جو انی سے جان, رہی عمر بھر جو انی سے جان, وہ بازار زوئے نبی رہی, کبھی اشک بن کے رواں ہوئی, کبھی اشک بن کے رواں ہوئی, کبھی درد بن کے دبی رہی, رہی عمر بھر جو انی سے جان, وہ صفا کا مہر منیر ہے, طلب اس کی نور ضمیر ہے, وہ صفا کا مہر منیر ہے, طلب اس کی نور ضمیر ہے, یہی روزگار فقیر ہے, یہی التجائے شبیر رہی, یہی روزگار فقیر ہے, یہی التجائے شبیر رہی, رہی عمر بھر جو انی سے جان, شہدی کی فکر و نگاہ سے مٹے رنگ و نسل کے تفرقے,
شہدی کی فکر و نگاہ سے مٹے رنگ و نسل کے تفرقے نہ رہا تفاخر منصبی نہ رعونت طلبی رہی نہ رہا تفاخر منصبی نہ رعونت نسبی رہی نہ رہا تفاخر منصبی نہ رعونت نسبی رہی عمر بھر جو انیس جان. کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ جناب محمد قاسم حسان اور جناب حافظ محمد حسیب طارق. بہت شکریہ آپ دونوں کی آمد کا. بہت اچھے اور خوبصورت کلام آپ نے پیش فرمائے. پروگرام اپنے بالکل اختتامی لمحات میں ہے اور پروگرام کے آغاز میں ایک حدیث مبارکہ کا میں نے ذکر کیا اور دعا کا کہنے والے سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام اور آمین کہنے والے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک ذکر میں نے آغاز میں کیا تھا. دوسرا آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ وہ شخص جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ ہو سکا تو وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے، اور آپ نے اس پہ آمین کہا. اور پھر تیسرا یہ کہا گیا کہ وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے، آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ بھیجے، وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے. اور اس پر بھی آپ نے آمین فرمایا. اللہ کریم ہم سب کو حضور کی محبتوں کے سائے میں رکھے، اور نہ صرف محبتوں کے سائے میں رکھے بلکہ ان محبتوں کا نور نسل در نسل ہماری قیامت تک جاری و ساری فرمائے. حضرت احمد ندیم قاسمی کے 2 اشعار پیش کر کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، اور پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بان.